تشریف لاتے ہیں درجہ سابعہ الف کے طالب علم رضوان اللہ، جن کا موضوع ہے سوشل میڈیا کے اثرات اور ہماری ذمہ داریاں۔ میں ان سے ملتمس ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے موضوع پر روشنی ڈالیں۔ رضوان اللہ، درجہ سابعہ الف۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالۃ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین۔ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کفى بالمرء كذبا ان يحدث بكل ما سمع، صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ جناب صدر جلسہ، اساتذہ کرام اور دور دراز سے آئے ہوئے مہمانان گرامی، آج کے اس بارونق محفل میں مجھے جس موضوع پر لب کشائی کا موقع ملا ہے وہ ہے سوشل میڈیا کے اثرات اور ہماری ذمہ داریاں۔ عزیزان گرامی قدر، اسلام ایک مکمل نظام حیات کا نام ہے جو زندگی گزارنے کے لیے ایک معتدل راستے کی طرف رہنمائی کرتا ہے اور انسان کو زندگی کے ہر موڑ پر وقار اور اعتدال کے ساتھ تمام درپیش امور کو نمٹانے کا حکم دیتا ہے۔ اسی طرح اسلام معاشی، معاشرتی، اقتصادی اور سیاسی میدان میں انسانیت کی رہنمائی کرتا ہے۔ غرض یہ کہ اسلام ہر چھوٹے سے چھوٹے اور بڑے سے بڑے دینی اور دنیائی الجھنوں میں ہماری رہبری کرتا نظر آتا ہے اور ہمیں ان سنہری اصول اپنانے کے لیے دعوت فکر دیتا ہے، نتیجتاً ایک بہترین معاشرہ وجود میں آتا ہے۔ سامعین محترم، موجودہ دور سائنس، ٹیکنالوجی اور نت نئے ایجادات کا دور ہے اور ہر شعبے میں دن دگنی رات چگنی ترقی ہو رہی ہے۔ زندگی کے دیگر شعبوں کی طرح ذرائع ابلاغ کے میدان میں بھی پوری قوت اور تیزی کے ساتھ ترقی کا سفر جاری ہے۔ دوسروں تک بات پہنچانے کے ایسے ذرائع عام ہوئے جن کو سوشل میڈیا کہا جاتا ہے۔ یہ ایک بہتا ہوا سمندر ہے جس میں ہیرے اور موتی بھی ڈالے جا سکتے ہیں اور گھاس پھوس بھی، اس میں صاف شفاف پانی بھی انڈیلا جا سکتا ہے اور گندا اور بدبودار کچرا بھی۔ اس سے دینی، اخلاقی اور تعلیمی نقطہ نظر سے مفید چیزیں بھی پہنچائی جا سکتی ہے اور انسانی و اخلاقی اقدار کو تباہ کرنے والی چیزیں بھی۔ غرض یہ کہ سوشل میڈیا ایک نعمت اور سہولت ہے، لیکن لوگوں کے غلط استعمال اور منفی سرگرمیوں کی وجہ سے ایک عذاب بھی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج یہ نعمت کم اور زحمت زیادہ محسوس ہو رہی ہے۔ اس کے غلط استعمال کی وجہ سے ہماری تہذیب اور معاشرت اور مذہبی معاملات سب سے زیادہ متاثر ہو رہے ہیں۔ ہماری نوجوان نسل اپنی تہذیب سے بیگانہ ہوتی چلی جا رہی ہے۔ یوں اسلامی اقدار سے وہ ہاتھ دھو بیٹھے ہیں۔ اسی نقشے کو شاعر نے کچھ یوں کھینچا ہے: رہ گئی رسم ازاں روح بلالی نہ رہی، فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی، مسجد مرثیہ خواہ ہے کہ نمازی نہ رہے، یعنی وہ صاحب اوصاف حجازی نہ رہے۔ عزیزان گرامی قدر، راہ اعتدال یہ ہے کہ ہمیں اس کے مثبت اور منفی پہلوؤں کا تجزیہ کرنا چاہیے اور اس سلسلے میں تمام مسلمانوں، خصوصاً نوجوان نسل کی رہنمائی کرنی چاہیے کہ اس کا مثبت استعمال نہ صرف جائز ہوگا بلکہ بعض مواقع پر مستحسن اور فائدہ مند بھی ہوگا۔ سامعین محترم، اس کے منفی اثرات میں سے فیک اور بیہودہ مواد کی تشہیر ہے۔ انٹرنیٹ بالخصوص سوشل میڈیا پر بے حیائی کے مناظر، نجی معلومات کی باہم ترسیل و تشہیر ہوتی رہتی ہے۔ جو چیز انسان کو اپنی خلوت میں گوارا نہیں ہو سکتی وہ یہاں پر ہر خاص و عام کے سامنے ہے۔ یہ اخلاقی اقدار کے لیے تباہ کن اور شرم و حیا کے لیے زہر قاتل سے کم نہیں، جبکہ قرآن کریم میں ایسے لوگوں کے لیے دردناک عذاب کی وعید سنائی گئی ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے
ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ. وہ لوگ جو اس بات کو پسند کرتے ہیں کہ مومنوں میں بے حیائی پھیلے، ان کے لیے دنیا اور آخرت میں دردناک عذاب کی وعید ہے. اسی طرح سوشل میڈیا جھوٹی خبریں پھیلانے کا ایک بڑا نیٹ ورک بن گیا ہے. اکثر باتیں بلا تحقیق ہوا کرتی ہے جو کہ اکثر و بیشتر اس کے نشر کرنے والے کے لیے ندامت کا باعث بن جاتی ہے. ارشاد باری تعالیٰ ہے یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالۃ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین. اے ایمان والو، اگر کوئی فاسق تمہارے پاس کوئی خبر لائے تو تحقیق کر لو کہ کہیں کسی قوم کو بے جا ایذا نہ دے بیٹھو، پھر اپنے کیے پر پچھتاتے رہ جاؤ. اسی طرح میرے نبی نے فرمایا کفا بالمرء کذبا ان یحدث بکل ما سمع. کافی ہے آدمی کے لیے ازروئی اس کے جھوٹے ہونے کے کہ وہ ہر سنی بات کو بیان کرے. لہذا کتاب و سنت کی ان تعلیمات پر عمل کرتے ہوئے ہمیں بلا تحقیق کسی بھی خبر یا پیغام کو آگے پھیلانے میں جلد بازی سے بچنا چاہیے. اسی طرح جھوٹی خبروں کے علاوہ لوگوں کی غیبت، بہتان تراشی، نفرت کی آگ لگانے، وقت کی ضیاع، لوگوں کی دل آزاری وغیرہ کے لیے سوشل میڈیا ایک بہترین وسیلہ بن گیا ہے. شاعر کہتا ہے دل کے لیے موت مشینوں کی زندگی، ہے دل کے لیے موت مشینوں کی زندگی، احساس مروت کو کچل دیتی ہے آلات. والسلام.